بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب بن ہاشم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو کرامات دیکھیں ان کا آج ہم ذکر کریں گے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک تک ہر ایک عہد میں جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کیا کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کیں ان میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب و فضائل ضرور بیان فرمائے، اور پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے ان لوگوں کو ان سب فضائل سے روشناس کراتے رہے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت بیت اللہ میں تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی اور اسی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف کی تو دیکھا کہ سب کے سب زمین پر گر پڑے ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک دوسری آواز آئی اور اس آواز میں کوئی کہہ رہا تھا، بشارت باد اے اہل زمین، یعنی کہ اہل زمین والو تم کو مبارک ہو کہ نبی آخر الزمان پیدا ہوئے ہیں، آخر الزمان کی آمد ہوئی ہے، اور آپ آب رحمت ان کے نہلانے کے لیے لایا گیا۔ خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا، پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا۔ فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کو صفائے مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرز رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی مجھے بھی لرزہ آیا اور میں چکرا گیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی، اے قریش، اے عبد المطلب قریش، مت ڈرو۔ پس اس میں ہولناک ہوا اور چپکا ہو گیا، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور چپ ہو گیا۔ پھر یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر نہ جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہی ہیں۔ ایک ٹکڑا بادل کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، بہت بڑی مشکلوں دشواریوں سے میں نے اس کے دروازے پر گیا، تو اس جگہ میں نے خوشبو عنبر اور عود کی پائی، اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا۔ دو چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ اپنے گریبان پھارا پھارا کروں۔ میں نے اسی سنا میں آمنہ سے پوچھا، تم سوتی ہو یا جاگ رہی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی، میں جاگ رہی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہارے دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے آمنہ سے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی، میں آج آپ اس کو نہیں دکھا سکوں گی۔ عبد المطلب نے کہا، کیوں نہیں دکھا سکو گی؟ آمنہ نے کہا، جس وقت
وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی تلوار میان سے کھینچ کر کہا کہ کس نے تم کو منع کیا؟ اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی بہت اچھا، آپ اس گھر کے مالک ہیں، اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھ لیجئے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہی حجرے میں ایک مرد محیب شکل نکل آیا، وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ مجھ سے کہنے لگا تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں میں نے کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھنے جاتا ہوں۔ وہ بولا تم اس وقت تک اس لڑکے کو مت دیکھنے جاؤ، اس وقت اس کو دیکھنے نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ رخصت نہ ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ تلوار بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی، اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا۔ میں نے چاہا کہ اس خبر کو میں اپنے قبیلے والوں تمام قریشیوں سے جا کر کہوں، چنانچہ اس وقت میری زبان بند ہو گئی، اور میری زبان اس بری طرح سے بند ہوئی کہ میں پھر 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ مرغ سب اور ابرالود جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھا، انہوں نے کہا کہ سر الہی مذمت تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی، معشر الخلائق محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء ہے، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کتنا خوش قسمت گھر ہے جہاں پہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول خدا کی آمد ہوئی، وہ جب دنیا پر تشریف لائے تو اس وقت تمام بت جہاں کے شکستہ ہو گئے، اور آتش کدہ فارس کا جو کہ 1000 سال جل رہا تھا وہ بھی بجھ گیا۔ نوشیروان کے بالا خانے پر 12 برج تھے، وہ سب ٹوٹ گئے، اور لات و عزا بھی گر پڑے۔ سبحان اللہ۔ آمد رسول مرحبا مرحبا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جشن عید میلاد النبی مبارک۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔